صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور خلافت تھا، اس سے بہت زیادہ امن کا دور کہا گیا، عدل و انصاف کا دور تھا۔ اب ظاہر ہے جب ایسے حالات ہوں تو وہ لوگ جو کرپٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، کرپشن جن کے ذہنوں میں ہوتا ہے، بدعنوان قسم کی سوچیں جن کی ہوتی ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ کے دور مبارک میں بھی اس طرح کے معاملات تھے، اور اس طرح تکلیفیں دینے والے لوگ بھی شامل تھے، کیونکہ ان کے جو ناپاک مقاصد ہوتے تھے وہ پورے نہیں ہو پاتے تھے، کیونکہ آپ کا دور خلافت اتنا مضبوط تھا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی انڈر کنٹرول تھی کہ کرپٹ لوگوں کے لیے کہیں بھی کوئی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ اب جب گنجائش نہیں ہوتی تو پھر وہ مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو غلام تھے، ان کو انہوں نے خرید لیا اور پیسوں کی لالچ دی اور کہا کہ ان کو کھانے میں زہر دے دو۔ مطلب یہ ایک حکایت منقول ہے۔ طبیب کہتے ہیں کہ آپ کے جو انتقال کا جو اسباب ہیں، ان میں ایک بنیادی سبب زہر کا اثر بھی ہے، اور جب انتقال کا وقت تھا تو آپ کو چونکہ اندازہ تھا کہ مجھے کھانے میں زہر دیا گیا، اور زہر کس نے دیا، تو آپ نے اسے بلایا اپنے غلام کو، اور اسے فرمایا کہ تو نے یہ ناپاک کام کیوں کیا؟ اس سے بتایا پیسے کی لالچ میں کیا، اتنے دینار انہوں نے مجھے دیے۔ آپ نے کہا وہ دینار مجھے واپس کر دے۔ دینار واپس لیے اور اسے بیت المال میں جمع کروا دیا، اور غلام کو کہا کہ دیکھ تو بھاگ جا، اگر لوگوں نے تجھے پکڑ لیا تو تجھے مار ڈالیں گے۔ آپ نے اسے درگزر کیا اور اسے بھاگنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اگرچہ یہ ایک تاریخ کا اہم ترین اور سنہرا واقعہ ہے، لیکن آج کے اس پرفتن دور میں یہ واقعہ ہمیں جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے کہ ہم جس پیار، محبت اور امن کی باتیں کرتے ہیں، اگر ہم خود اپنے مزاج کو دیکھیں تو ہم اپنے گھر میں پیار، محبت اور امن کا کتنا ماحول بنا سکے ہیں۔ ایک بردباری، حلم، قوت برداشت خود ہمارے اپنے گھر کے ماحول کے اندر یا اپنے ایک چھوٹے سے محلے یا علاقے کے اندر ہم کتنی قائم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر جب ہمیں گھر میں غصہ آ جاتا ہے، پھر ہم بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں کہ یہ یوں ہو جانا چاہیے تھا، تو ماحول معاشرے میں یوں ہو جانا چاہیے تھا، تو فلاں جگہ یوں ہو جانا چاہیے تھا۔ خود ہمارے گھر کے اندر کیا ہو جانا چاہیے تھا ہم نہیں جانتے۔ اس مدنی چینل کے توسط سے میں ملک و بیرون ملک میں تمام عاشقان رسول کو یہ مدنی التجا کرتا ہوں، کچھ ایسا آئیم کریں کہ اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں اور معاف کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ اگر کوئی زیادتی کرے بھی تو بھی معاف کر دیں۔ ادفع بالتی ہی احسن، قرآن پاک میں واضح طور پر ہمارے رب کریم نے ارشاد فرمایا، برائی کو بھلائی سے ٹال دے۔ ہم برائی کو برائی سے، کسی نے اگر آنکھ دکھائی تو آنکھ دکھانا اس کا حل تو نہیں ہے نا، کہ اگر کسی نے آپ کو آنکھ دکھائی، کسی نے آپ کو گھورا، کسی نے آپ کو ڈانٹا، کسی نے آپ کو جھاڑا، تو کیا آپ کا سامنے گھورنا، آپ کا سامنے ڈانٹنا، آپ کا سامنے جھاڑنا، کسی نے اگر آپ کے ساتھ زیادتی کی تو آپ کا بھی بدلے میں زیادتی کرنا، کیا یہ حل ہے؟ آپ کہیے گے کہ جناب کمزور کو سب دباتے ہیں، تو دبنے میں بھی نقصان کیا ہے؟ یہاں دبیں گے، اللہ نے چاہا تو قیامت کے دن اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی عزت عطا فرمائے۔ اور دبنا کیا؟ درگزر، معافی۔ اب اس کو اب دبنے کا نام دے دیں تو ہمارے بزرگوں نے درگزر سے کام لیا، معافی سے کام لیا، اس میں عاجزی تھی، اس میں انکساری تھی، باوجود اس کے کہ ہمارے بزرگوں میں ایسے بزرگ گزرے جو بدلے کی طاقت رکھتے تھے مگر معاف کر دیتے تھے۔ خود امام اعظم جن کے ہم ماننے والے ہیں، کروڑوں کروڑوں حنفیوں کے امام
امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کتنا مشہور واقعہ ہے کہ کسی نے تھپڑ رسید کر دیا. مختلف حوالے سے یہ واقعہ منقول ہے، نقل کیا جاتا ہے. کسی نے تھپڑ رسید کر دیا. آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو تم سے اس تھپڑ کا بدلہ لے سکتا ہوں. قاضی وقت کے پاس بھی اتنی بات ہے کہ میں بات کروں تو تمہیں سزا مل سکتی ہے، لیکن اگر بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس بندے نعمان، آپ کا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اصل نام نعمان تھا، اگر اپنے اس بندے نعمان کو کوئی مقام و منصب عطا کیا تو تجھے ساتھ لے کر جنت میں جاؤں گا. یہ ہمارے امام اعظم کا حلم، بردباری، درگزر کا جذبہ تھا. آج ہم اس جذبے کو ترس رہے ہیں. جو ہم امن چاہتے ہیں، پیار چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، اس کے پیچھے جو چیز چھپی ہوئی ہے جو آج ہم سے کھو گئی ہے وہ درگزر ہے، امن ہے. یہ درگزر کے پیچھے امن ہے، معاف کر دینے کے پیچھے امن ہے. معاف کرنا اختیار کیجئے، درگزر کرنا اختیار کیجئے. جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر دے، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دے. اب اتنے پیارے مدنی پھول ہمیں روایتوں میں ملتے ہیں اور ہم اس پر عمل کرنے کے بجائے آستینے چڑھائیں، غصہ دکھائیں. مسلمان کا بھائی ہے. ایک دیوار کی مانند ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو طاقت و تقویت دے رہی ہے. مسلمان کا کام مسلمان سے لڑنا نہیں ہے. مسلمان کا کام تو مسلمان کی جان، مال، عزت اس کا تحفظ ہے، نہ کہ وہ مسلمان کے مال کو لوٹے، مسلمان کی عزت کو لوٹے، مسلمان کو ناحق قتل کرتا رہے. یہ ہمیں اسلام نے یہ درس نہیں دیا. آؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاؤ. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی ہم سب کو پیار، محبت اور درگزر کا پیکر بنائے گی. اگر آپ نے گھر کے اندر مدنی چینل شروع کروا دیا، گھر کے اندر مدنی چینل شروع کروا دیا، اللہ کی رحمت شامل حال رہی. آپ کی دعوت اسلامی مدنی چینل کے ذریعے ملک و بیرون ملک میں انشاءاللہ امن کے لیے وہ کام کر دکھائے گی کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. صلو علیہ وآلہ